الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 185 اور 186 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ینظروا، اوا اور کیا، آ کے معنی کیا، وا کے معنی اور، لم نہیں، اولم کیا نہیں، اور کیا نہیں، ینظروا ان سب نے دیکھا۔ ینظروا کو دیکھیں تو آخر پر واو الف جمع کی علامت ہے، اور یا کے معنی وہ، اور اس کا روٹ ورڈ بچا نون زوارا۔ یہ جو نظر ہوتی ہے، نظر کرنا، دیکھنا، آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، نظر دیکھنے کے لیے، تو یہ لفظ آپ یاد رکھیں۔ ہم کہتے ہیں نا اردو میں نظر کریں، دیکھیں، ہماری طرف نظر کریں، تو ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ نظارہ بھی یہاں سے بن سکتا ہے، منظر بھی بن سکتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ ینظروا ان سب نے دیکھا، فی میں، ملکوت السماوات، ملکوت بادشاہی، بادشاہت، یہ جو ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اسی لیے آپ نے سعودیہ کے جتنے حکمران ہیں یا عربی کے اخبار چھپتے ہیں تو بادشاہ کے نام کے ساتھ ملک وہ لگاتے ہیں۔ تو ملکوت بادشاہی، بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما خلق اللہ اور جو، ما کے معنی جو، خلق اللہ اللہ نے پیدا کی۔ خلق اور خلقت اور خالق یہ الفاظ بن سکتے ہیں۔ خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ من شیئن کوئی چیز، من شیئن وعن عصا، اور ان یہ کہ، عصا شاید، یا ان قریب ہے، یا ہو سکتا ہے، اس کا معنی ہو سکتا ہے عصا، ہو سکتا ہے شاید، آئیں یکونا ان کے، یکونا ہو، یکونا کو دیکھیں تو کانا، کن فیکون، یہ سارے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، ہونا۔ قد اقتربا، قد یقیناً، اقتربا قریب آ گیا۔ اقتربا کو دیکھیں تو قاف رابا اس میں موجود ہے، تو قرب اور قریب کے لفظ آپ بنا سکتے ہیں اردو کے۔ اقتربا قریب آ گیا، اجلہم ان کا مقررہ وقت، ان کی اجل، اجل بھی آپ اس سے واقف ہیں، مقررہ وقت کو کہتے ہیں، موت کو بھی کہتے ہیں، چونکہ موت کا وقت بھی مقررہ اجل۔ فبأي حدیث، فا تو، ای کس، حدیث بات، تو کس بات پر۔ آپ نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے، جو آپ کا فرمان ہوتا ہے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ بعدہ اس کے بعد، یومنون وہ ایمان لائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ کیا، اور کیا ان سب نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں نہیں دیکھا، اور کیا انہوں نے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت میں نہیں دیکھا، اور جو کوئی چیز اللہ نے پیدا کی، یعنی ان دونوں چیزوں کو نہیں دیکھا اللہ نے، زمین و آسمان کی بادشاہت کو کہ کس کی ہے، اللہ کی ہے، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا؟ اور یہ کہ شاید، یقیناً ان کا مقررہ وقت قریب آ جائے، قریب آ گیا، تو پھر کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ، من جسے، یضلل اللہ، یضل
یا کا معنی وہ، زواد لام لام، یہ بھی آپ تیسرے چوتھے دن پڑھتے ہیں ضلالت زواد کے ساتھ، دلالت اگر عربی انداز میں پڑھیں تو گمراہ، ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں، زال کے ساتھ ہو تو وہ ذلت کو کہتے ہیں۔ جس کو گمراہ اللہ کر دے فلا ہادیہ، تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، لہو اس کو، اور یادرہم، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، یہ زال را، یہ بھی آپ چھوڑ دینا، چھوڑ دو، کل پرسوں بھی پڑھا تھا، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، ان کی سرکشی میں، طغیانی جب سمندر کا پانی طغیانی پہ آتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے، یعنی کناروں سے باہر نکلتا ہے، تو وہاں سے ہم اس کو لنک کر کے یاد رکھیں گے۔ یا مہون، وہ بھٹکتے پھریں، یا مہون، تو با محاورہ ترجمہ دیکھیے آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ یعنی اللہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تیسری آیت بھی پڑھ لیں، یسألونک عن الساعۃ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، سالہ، ابھی آپ سین، سوال بنانا ہو تو سین واو الف لام لگا دیں گے تو سوال بن جائے گا، یعنی سین الف لام تو ہے حمزہ والا، آپ واو لگا دیں سوال بن جائے گا۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ قیامت کو ساعہ کہتے ہیں، ویسے سات جو ہے ہم اردو میں بھی گھڑی کو کہتے ہیں، چھوٹا وقفہ، سیکنڈ یا سیکنڈ سے بھی چھوٹا، پہلے تو سیکنڈ چھوٹا ہوتا تھا، اب تو اس سے چھوٹی اکائیاں بھی لوگ جانتے ہیں۔ تو قیامت کو سات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پل بھر میں واقع ہو جائے گی جب اللہ حکم دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایانا، کب ہے، مرسہا، اس کا واقعہ ہونا، مرسہا واقعہ ہونے کو کہتے ہیں۔ تو الف را سین اگر اس کو بنائیں تو جہاز کے لنگر ہونے کو، رکنے کو بھی کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال واقعہ ہونا، جب جہاز بھی رک جاتا ہے آ کے کسی کنارے تو وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کب واقع ہوگی قیامت، یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، انما، در حقیقت، علمھا، اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا، وہ ظاہر کرے گا اسے، ہاں اسے، یا کے معنی وہ، جلی کو دیکھیں تو اس کو یاد رکھنے کے لیے جلی ایک لفظ ہوتا ہے، جلی اور خفی، خفی اس کا الٹ ہے۔ جلی کیا ہوتا ہے؟ جو واضح ہو، اور خفی ہوتا ہے جو خفیہ ہو۔ تو جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ اور جلہا بھی آپ قرآن میں پڑھیں گے 30ویں پارے میں، روشنی کے معنوں میں، جب دھوپ چمکتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، لوقت ہے، اس کا وقت، اللہ، مگر وہی جانتا ہے، وہی اس کو ظاہر کرے گا۔ ثقلت، بھاری ہوگی، ثقیل کا لفظ، سے قاف لام، اور کش ثقل، ثقل کیا ہوتی ہے؟ زمین کی کشش ہوتی ہے، یہ بھی وزن بنتا ہے کشش سے، اس لیے اس کو ثقل کہتے ہیں۔ ثقلت، وہ بھاری ہے، فی السماوات، آسمانوں پر، والارض، اور زمین پر۔ اللہ اکبر، قیامت کیا ہے؟ زمین و آسمان پر بھاری ہے۔ لا تاتیکم، نہیں آئے گی تم پر، الا بغتہ، مگر اچانک، الا مگر بغتہ، اچانک، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے۔ یسألونک کا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کأن کا، جیسا کہ، گویا کہ آپ، حفی، خوب تحقیق کرنے والے ہوں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو خوب اس کی تحقیق ہے، انہا، اس کی، قل انما، کہہ دیجئے، در حقیقت،
علم اس کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، الناس والناس عوام الناس، یہ آپ انسانوں کے لیے بولتے ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اس کا بامحاورہ ہم ترجمہ ٹکڑوں میں کریں گے چونکہ لمبی آیت۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، آپ فرما دیجئے حقیقت میں اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ اس کے وقت پر وہی اس کو ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین پر بھاری ہوگی، وہ آسمانوں اور زمین پر بھاری ہے کون؟ قیامت۔ وہ اچانک آئے گی تم پر۔ وہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے آپ نے اس کی خوب تحقیق کی ہو، آپ اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے ہوں۔ آپ فرما دیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں بھی جو ارشاد فرمایا اس کو غور سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا زمین و آسمان کی بادشاہی میں اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب؟ کہ دیکھیں جہاں تک کائنات ہے ابھی ساری کائنات ڈسکور نہیں ہوئی، سارے لوگ نہیں جانتے۔ چند سیارے اور ستارے ڈسکور ہوئے ہیں اور ان کا آپس میں سینکڑوں نوری سالوں کا فاصلہ ہے۔ نوری سال وہ ہوتا ہے جو روشنی ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے، وہ نوری سال اسے کہتے ہیں۔ تو اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا فاصلہ ہے ایک ستارے سے دوسرے ستارے کا، اور لاکھوں ستارے ہیں، کتنی بڑی کائنات ہے۔ اس سب پر اللہ کی حکومت ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ تو کیا یہ اس کو نہیں جانتے؟ اتنا بڑا اللہ، پھر بھی یہ نہیں مانتے۔ اور ان قریب ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا، ابھی بھی نہیں مانتے وہ۔ اور اب کس چیز کا وہ انتظار کرتے ہیں؟ وہ کس بات پر ایمان لائیں گے جب یہ نشانیاں ان کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر رہی کہ اتنی بڑی کائنات میں صرف اللہ کی حکومت ہے، زمین ہو یا آسمان ہو یا ستارے ہوں یا سیارے ہوں یا لوگوں کو جو معلوم ہے اور جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور ہر چیز کا علم بھی لوگوں کو نہیں ہے، سائنس بھی نہیں پہنچ سکی آج تک، تو اس پر اللہ کی حکومت ہے۔ یہ نشانیاں ان کو اللہ پر ایمان لانے کی طرف نہیں لاتی، تو پھر وہ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کی موت بہت قریب ہو، تو کس بات پر وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے؟ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ مضمون آپ نے پہلے بھی پڑھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا، ورنہ نبی تو اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہر بندہ ایمان لے آتا اور مومن بن جاتا۔ تو اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پھر کوئی نبی بھی اس کو ایمان پر نہیں لا سکتے، تو اور کسی کی کیا مجال ہے؟ اور اللہ گمراہ ایسے نہیں کر دیتا، اللہ بار بار حق بات دکھاتا ہے، پھر کوئی مکر جائے، نہ مانے، اپنے دل کی بات مان کر، شیطان کی بات مان کر، اپنے بڑوں آباء و اجداد کی بات مان کر، معاشرے سوسائٹی کی بات مان کر، وہ اگر اللہ کو نہ مانے تو پھر ایسے ڈیٹ اللہ ایسے لوگوں کو مور لگا دیتا ہے یا گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں وہ برا کام بھی کرتے رہیں تو پھر ان کو اللہ پوچھتا نہیں، ان کی رسی ڈھیل کر دیتا ہے اور وہ پھر آخر اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ اگلا مضمون آج کے سبق میں قیامت کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی؟ آپ انہیں فرما دیں اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، اور وہ ظاہر بھی وہی کرے گا اس کے وقت پر۔ اور جب وہ آئے گی آنن فانن آ جائے گی، جب وہ آئے گی تو ایک لمحہ بھر میں آ جائے گی، آنکھ جھپکتے ہوئے آ جائے گی، تو اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے۔
اور اللہ نے بتا دیا کہ وہ آسمانوں اور زمین پر بھاری ہے۔ اندازہ کر لیں زمین پر کتنے مکانات ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، زمین نے کتنا وزن اٹھایا ہوا ہے، لیکن زمین کو پرواہ نہیں، وہ گھوم رہی ہے، وہ چل رہی ہے، وہ اپنا سارا کام کر رہی ہے۔ لیکن قیامت اتنی بھاری ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ وہ زمین پر بھی بھاری ہے اور آسمانوں پر بھی بھاری ہے۔ تو ہمیں اس قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، اور وہ اچانک واقع ہو جائے گی، آسمان پر بھی اور زمینوں پر بھی۔ اندازہ کر لیں ستارے گر جائیں گے اور وہ کیا حال ہوگا اس دن۔ اور وہ آپ سے تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ خوب اس کی تحقیق کرنے والے ہوں کہ کب آنے والی ہے قیامت۔ یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، بتا دیں کہ اس کا علم میرے اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسی لیے ہر چیز کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے پہلے ہم صحیح راستے پہ آ جائیں، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔